فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وَلِوَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائے تو کہیں اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ توجہ کی ایک سمت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تبدیلی قبلہ کی ایک وجہ بیان کی گئی، ایک حکمت بیان کی گئی کہ جو پیچھے ہمارا قبلہ بدلنے کا موضوع جو چل رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ جیسے ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قبلہ مقرر کیا تو تمہارے لیے بھی کر دیا، تو اس میں اتنا لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے جی؟ نہیں ادھر کرو تو ادھر کرو، تو یوں کرو تو وہ کرو، سب کے لیے ایک ایک تھا، تمہارے لیے بھی ایک کر دیا، بس اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک اب قبلہ یہی ہے، اب یہ بدلنے والا نہیں۔ آگے اس آیت کے اندر ایک بڑی ہی پیاری بات اللہ ہمیں ایک چیز سمجھا رہا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں پر بڑھ جاؤ، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک چیز، ایک حکم آ گیا، ایک تبدیلی تمہیں بتا دی کہ یہ تبدیلی ہے، اب اس کے پیچھے ہی نہ لگے رہو، اسی بحث میں ہی نہ پڑے رہو، اسی کے نکتے، اسی کے کیڑے نہ نکالتے رہو، بلکہ اب کیا کرو؟ اب نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھو۔ یہ بیسیکلی ان کو کم تھا، ہمیں زیادہ ہے، ہم یہ کام زیادہ کرتے ہیں، ایک بات کو ذرا سی پتہ لگ جائے گی اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اپنی نیکی کو، اپنے درود پاک پڑھنے کو، اپنی تلاوت کرنے کو، اپنے نوافل کرنے کو بھول کر الٹی بحث میں پڑ جائیں گے۔ انہیں جی فلاں نے یہ گال کی تھی کیوں کی تھی؟ بھائی چھوڑ دو یار، ختم کر دو قصہ۔ سانپ گزر گیا، لکیر کو پیٹ رہے ہیں، مرے گا سانپ؟ نہیں مرے گا۔ جو بات ہو گئی اس کو ختم کریں، آگے آئیں، آگے کیا کریں؟ آگے درود پاک پڑھیں۔ خواہ مخواہ میں جتنی الٹی بحث کریں گے اتنا نقصان اگلے کا بھی کریں گے، اپنا بھی کریں گے، تو اس لیے ایسا نہ کریں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں کیا تھا؟ صحابہ کرام ایک دوسرے سے نیکیوں میں یوں بڑھتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کی کتنی پیاری باتیں ہیں، آپ دیکھیں ایک صحابی اگر صبح آ کے اس کا کوئی تذکرہ ہوتا نا جی، یہ کوئی دوسرا بتا دیتا، خود تو وہ اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرتے نہیں تھے، دوسرا کہہ رہا تھا جو فلانے صحابی جو ہیں وہ آدھی رات تک عبادت کرتے ہیں، اب جو ساتھ اسے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اچھا آدھی رات، اب یہ آدھی رات سے زیادہ عبادت کرے گا، یہ 3 حصے عبادت کرے گا۔ اب جب جس کے 3 حصے کا پتہ چلے گا دوسرا پوری رات کھڑا رہے گا، وہ پوری رات نفل پڑھتا رہے گا، کیوں کہ وہ مجھ سے نیکیوں میں نہ بڑھ جائے۔ یہ ایک دوسرے سے زیادہ نہیں تھی، حسد تھا نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش تھی کہ یار میں بس نیکیوں میں بڑھ جاؤں۔ ایک کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ ایک رات میں آدھا قرآن پڑھتا ہے، دوسرا پورا پڑھنا شروع کر دے گا، میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پاک پڑھوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مشہور کرامت ہے، وہ تو ان کی کرامت ہے، خیر اس تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن پورا پڑھ لیتے۔ اللہ 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 کی کرامت تھی، یہ ظاہر ہے عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن وہ نیکیوں میں اس قدر بڑھتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں جناب؟ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوتے ہیں، چاہے وہ نیکیوں کی طرف ہو، چاہے وہ دین کی طرف ہو، چاہے وہ دنیا کی طرف ہو۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اوکے ہر ٹائم نماز ہی پڑھنا رہنا ہے یار، کوئی اور بھی کام کر۔ ایک بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہے، بیچارہ درود پاک پڑھ رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے تسبیح پڑھ کے ہر ٹائم مولا پڑھا رہنا ہے، چھوڑ یار تسبیح جو ذرا گپ لا دیں۔ ہم دوسروں کو نیکیوں سے روکتے ہیں، خود بھی نہیں کرتے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم جو بھی کر لو
جہاں بھی ہوگے تمہیں میں اکٹھا کر لوں گا میدان محشر میں، تو پھر لگ سمجھ جانی ہے کہ کون کیا تھا اور کون کیا تھا۔ اس لیے نیکیاں کریں، نیکیوں میں ایک دوسرے جو ہے اس میں بھرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار بندے ہم بن جائیں۔ جب ہم اطاعت گزار بندے بن جائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بیسیکلی یہ نیکیاں کرنا، یہ اطاعت کرنا، یہ سب کچھ کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس طرح رہیں، اس طرح زندگی گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی